کو اللہ کریم اپنی اپنی فیملی کے ساتھ حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ محفل پاک میں جید علماء تشریف فرما ہیں جن کے اسماء گرامی سے میں واقف نہیں ہوں، بہرحال وہ محفل کی زینت ہیں، اور جناب پروفیسر انجم صاحب تشریف فرما ہیں، اللہ کریم آپ کی عمر دراز فرمائے، اور بانیان جنہوں نے اس محفل پاک کو سجایا ہے، اللہ کریم ان کی زندگی کے مسائل پر اپنی کریمی رحمت کے وسائل کو غالب فرمائے۔ سورہ طلاق قرآن کریم کا 65واں سورہ ہے۔ ٹائم نوٹ کر لیا ہے میں نے، 11:15 پر بات کا آغاز ہو گیا ہے۔ میں انتہائی کوشش کروں گا کہ مختصر ترین وقت میں کچھ معروضات عرض کر کے آپ سے اجازت طلب کروں۔ اللہ کریم نے سورہ طلاق میں دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، میں اس آیت کا بھی نصف آخر تلاوت کر رہا ہوں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اب آپ چپ ہیں تو اس سے آگے پڑھ لیتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَکَّل عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اب آپ کی توجہ موبائلوں میں ہے تو اس سے بھی آگے پڑھ لیتے ہیں۔ ان اللہ بالغ امرہ۔ ابھی آپ کو توجہ نہیں ہے تو اس سے بھی آگے پڑھ لیتے ہیں، جب آپ کی توجہ ہو جائے گی پھر بات شروع کر لیں گے۔ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ اب اگر آپ کی توجہ ہو گئی ہے تو واپس چلتے ہیں۔ اللہ کریم اس آیت مجیدہ میں ارشاد فرما رہا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، وا کا معنی ہوتا ہے اور، من کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو۔ یتق اللہ کا معنی ہوتا ہے بس میں اللہ کی بارگاہ میں متقی ہو جائے۔ یجعل جعلا سے مضارع کے صیغے میں آتا ہے، مطلب ہوتا ہے بناتا ہے اللہ اور بناتا رہے گا۔ لہو کا معنی ہوتا ہے اس کے لیے، مخرجا کا معنی ہوتا ہے نکلنے کا راستہ۔ یہاں آگے گول دائرہ آ جاتا ہے، میں بات واضح نہیں کر سکا، دوبارہ میں واپس چلتا ہوں۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے، تم میں سے کوئی بھی ہو اگر میری بارگاہ میں متقی ہو جائے تو اللہ خود اس کے نکلنے کا راستہ بناتا ہے۔ دیکھیں میں تیسری دفعہ آپ کو تکلیف دے رہا ہوں، چونکہ مجھے تسلی نہیں کہ میں بات واضح کر گیا۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اگر تم میں سے کوئی اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کر جائے تو اس کی مصیبت میں سے اسے اللہ اپنے قدرت کے ہاتھوں سے نکال دے گا۔ یعنی اس طرح آپ سمجھ لیں کہ اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے اگر تواڈے چوں کوئی متقی ہو جائے تو او دے اتے جدوں بھی اوکھی پیڑھی بنے گی نا میں کٹ دیاں گا۔ اب میں اس سے آسان نہیں کر سکتا جتنا میں نے کر دیا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر عرض کر رہا ہوں کہ او دے اتے جدوں بھی اوکھی پیڑھی بنی نا، جتھے بھی بنی نا،
اتوں ہی اللہ کٹ دے گا. مطلب اگر دنیا میں بن گئی تو دنیا سے نکال دے گا، اور اگر قبر میں بن گئی تو قبر سے نکال دے گا. بس دیر اس بات کی ہے کہ مومن متقی ہو جائے. دیر کس بات کی ہے کہ مومن. اچھا ٹھہریں ذرا، ایک دفعہ سورہ بقرہ کو دیکھتے ہیں. دوسرا سورہ ہے اور 194 نمبر آیت ہے، 194 نمبر آیت ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے، میں دوبارہ اس آیت کا نصف آخر پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا اللہ، اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کر لو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو. ان اللہ، شک نہیں کرنا اللہ. مع المتقین، اللہ متقین کے ساتھ ہے. نہیں بیٹا، اگر آپ چپ رہے تو قصور میرا ہے، میں بات واضح نہیں کر سکا. میں پھر عرض کرتا ہوں. اللہ ارشاد فرما رہے واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، شک نہ کرنا اللہ متقی دن نالے. بھائی آپ کے حلقے کا ایم این نے کہہ دینا تو نہ گھبرا میں تیرے نال. آپ کو تسلی ہو جاتی ہے ساڈا وال بھی ڈینگا نہیں ہو سکتا، چودھری ساڈے نال ہے. 2 ٹکے کا چودھری جس کے ساتھ ہو اسے تو تسلی ہو، جسے مصطفیٰ کا رب کہہ دے میں تیرے نال. اچھا بھائی میں عرض کر رہا ہوں، سورہ توبہ میں ارشاد ہوا، قرآن کریم کا 9 نمبر سورہ ہے، اور میں 4تھی آیت کو دیکھ رہا ہوں. میری مجبوری ہے، میں اس آیت کا پھر نصف آخر تلاوت کر رہا ہوں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یحب المتقین، شک نہ کرنا میں اللہ متقی سے پیار کرتا ہوں. میں اللہ متقین سے پیار کرتا ہوں. اچھا بھئی سورہ اعراف میں ایک ارشاد ہوا، 7واں سورہ ہے اور 156 نمبر آیت ہے، 156 نمبر آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وا کا معنی ہوتا ہے اور، رحمتی کا معنی ہوتا ہے میری رحمت، وسعت کا معنی ہوتا ہے وسعت رکھتی ہے، گھیرے میں لیے ہوئے ہے. کل شیء کا معنی ہوتا ہے ہر شے کو، ہر شے میری رحمت کے تابع ہے. نہیں افسوس مجھے اپنے آپ پر کہ آیت قرآن کے کہ یہ لفظ آپ کے سینے میں اتر نہیں سکے. میں دوبارہ گزارش کر رہا ہوں، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. اللہ فرمایا میری رحمت ہر شے پر موجود ہے. نہیں میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، آگے چلتے ہیں. اللہ فرماتا ہے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اپنے ید اللہ والے ہاتھوں کے ساتھ اپنی رحمت کا حقدار اسے لکھتا ہوں جو متقی ہو جائے. نہ صاحب میں بات واضح نہیں کر سکا، میں پھر عرض کر رہا ہوں. اللہ فرما رہے جس کا دل کرے کہ اس کا ہر سانس میری رحمت کی چھاؤں میں گزرے، متقی ہو جائے. جو متقی ہو جائے گا اس کی ہر سانس اللہ کی رحمت کی چھاؤں میں گزرے گی. اگر آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی تو میرے سامنے قرآن کریم سے سورہ ہود ہے، 11 نمبر سورہ ہے، اور میں ایک کم 50 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصبر، صبر کرو. فصبر، صبر کرو. صبر کرو، چپ نہ کرو، صبر کرو. تم تو چپ کر گئے ہو، فرمایا صبر کرو. اے صبر کرو. نہیں آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. صبر کرو.
اور سارے مل کے اس پہ سبحان اللہ کہو یار. فصبر، صبر کرو. یا اللہ کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ فرمایا ان العاقبۃ للمتقین، شک نہ کرنا قبر اسی کی خوبصورت ہوگی جو متقی ہو جائے. بھئی سورہ حجرات میں ارشاد ہوا، 49 نمبر سورہ ہے اور 13 نمبر آیت ہے. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا، شک نہ کرنا، اکرمکم، تم میں سے اکرم وہ ہے، تم میں سے عزت والا وہ ہے، تم میں سے عزت اس کی ہے. یا اللہ ناروال کے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، زمانہ اس کی عزت کرتا ہے. قدرت فرما رہی ہے بندے اس کی عزت کریں یا نہ کریں، عند اللہ، شک نہ کرنا اللہ کی بارگاہ میں وہ عزت والا ہے. نہیں میں آسان کرتا ہوں، اللہ فرما رہا ہے شک نہ کرنا، مصطفیٰ کا رب اس کی عزت کرتا ہے. دیکھیں عزت تو بہرحال ہم بھی ایک دوسرے کی کرتے ہیں، لیکن رول اور ریگولیشن یہ ہے کہ کمی والا زیادتی والے کی عزت کرے گا. یعنی مربے کا جو مالک ہوگا 2 کلے والا اس کی عزت کرے گا، مزدور مل مالک کی عزت کرے گا، عزت کرے گا کمی والا، کرے گا زیادتی والے کی. واہ مالک تیرے کرم پر صدقے جاؤں، تیرے خزانے میں کمی تو کوئی نہیں. اللہ فرماتا ہے میں پھر بھی اس کی عزت کرتا ہوں. آپ ٹھنڈا بولتے ہیں، میں پھر عرض کرتا ہوں عزت پروفیسر صاحب قبلہ اس کی ہوتی ہے جس کی تنہائی سے ہم غافل ہوں، ہماری آنکھوں سے جس کی تنہائی اوجل ہو ہم اس کی عزت کرتے ہیں. میں آیا ہوں منبر پر، چہرے پر سنت بھی ہے، گود میں قرآن بھی ہے، وضو بھی ہے، آپ میری عزت کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کو پتا چل جائے شاہ صاحب تو فاسق و فاجر ہیں، گناہگار ہیں، گھر جا کے تو نماز بھی نہیں پڑھتے اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، تو آپ میری کبھی بھی عزت نہیں کرو گے. تو ہم عزت اس کی کرتے ہیں جس کی تنہائی ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی ہو. ہم عزت اس کی کرتے ہیں جس کی تنہائی ہماری آنکھوں سے اوجل ہو. مصطفیٰ کا رب وہ ہے جس کی قدرت کی نگاہ سے کائنات کی کوئی تنہائی چھپی ہوئی نہیں ہے. فرما رہا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، شک نہ کرنا میں اللہ کی بارگاہ میں پھر بھی اس کی عزت ہے جو متقی ہو جائے. اللہ کی بارگاہ میں عزت ہے اس کی جو متقی ہو جائے. گرامی قدر حضرات، اگر آپ میرے ساتھ یہاں تک سفر کر آئے تو مجھے سورہ مائدہ سامنے آ رہی ہے، 5واں سورہ ہے. میں 27ویں آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، آپ سننا چاہتے ہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں. نہیں ایسے پڑھی جا سکتی. جس کے سینے میں قرآن کی جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُو، وا کا معنی ہوتا ہے اور، اتلو کا معنی ہوتا ہے مصطفیٰ جی آپ تلاوت کیجئے، میرا حبیب آپ صحابہ میں بیٹھ کر بات کیجئے. وَاتْلُو عَلَيْهِمْ، ان میں بیٹھ کر بات کریں. مولا کون سی بات؟ فرمایا نبأ، اس خبر کو بیان کریں. مولا کون سی خبر؟ بنی آدم، آدم کے پہلے 2 بیٹوں کا واقعہ محبوب صحابہ میں بیٹھ کر بیان کریں. مولا کون سا واقعہ؟ اللہ فرماتا ہے اذ قربا، آپ کو تو یاد ہے. بھئی یا تو آیت کو نکال دو قرآن میں سے، تو یا اس کا ترجمہ اگر یہی کرنا ہے کہ آپ کو تو یاد ہے تو پھر مان جاؤ کہ آدم کے پہلے 2 بیٹے
अपने घर में बैठकर अपने बाप से बात कर रहे थे। मेरा नबी हाज़िर नाज़िर था। आपने ठंडा सुभान अल्लाह कहा यार। नहीं, मैं फिर कहना चाहता हूं कि मीटिंग थी आदम के बेटों की, मुस्तफा की नजर से छुपी नहीं, क्योंकि अल्लाह 40 साल की उम्र में अपने हबीब से कह रहा है, जब आदम के बेटों ने अपने बाप से बात की थी वो बात आपको तो याद है। अब आप सुभान अल्लाह की तस्बीह घर जाके करना, मजमे में 4 बंदे सो चुके हैं, आपका सुभान अल्लाह उनको उठा भी नहीं रहा, आप इतना ठंडा कह रहे हैं। जो नबी आदम के बेटों की मीटिंग में हाजिर नाजर हो, वो अपनी उम्मतियों के मिलाद से गैर हाजिर कैसे हो जाएगा? अब जिसका ईमान है कि हम हुजूर की नजर में बैठे हुए हैं, उन्हें दिखाने के लिए सुभान अल्लाह कहो जरा। अल्हम्दुलिल्लाह बंदे जाग पड़े हैं। एक मौलवी साहब उठ के बो यारा क्या हो गया है आपको, एक दफा फिर से सुभान अल्लाह कह लीजिए। अल्लाह फरमाता है इज़ क़र्रबा, महबूब आपको याद है जब आदम के 2 बेटों ने अपने बाप से कहा था, बाबा हमें भी अल्लाह का कुर्ब चाहिए, बाबा हमें अल्लाह का कुर्ब चाहिए। तो मैं अल्लाह ने आदम से कहा था, आदम अपने बच्चों से कह, अगर ये वाकया ही तेरी वाली पग चाहते हैं, ये जुमला मैंने आपके लिए कहा है और किसी के लिए नहीं कहा, दोबारा कह रहा हूं, आदम अपने बेटों से कह कि अगर वाकया ही ये तेरे वाली पग चाहते हैं, भाई कोई तो पग होगी ना आदम के सर पे। वइज़ रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, अल्लाह ने आदम को खलीफा बनाया। अब अगर आदम खलीफा है तो कोई मुर्शिद तो होगा आदम का। हाय हाय, जिस अगर आदम भी खलीफा है तो कोई मुर्शिद तो होगा, तो फिर आदम तो खलीफा है उस मुर्शिद का, वो मुर्शिद खलीफा है अल्लाह का। आदम तो वास्ते से खलीफा बना, आदम तो वास्ते से खलीफा बना। आदम तो पहले उनका खलीफा बना जो आदम से पहले कोई मुर्शिद होगा। कोई बंदे बैठे हैं जिन्हें समझ आ रही है? हाँ, अल्लाह का खलीफा तो वो निकला जो आदम का मुर्शिद था। अब अगर आपको यहां तक समझ आ गई तो अगला जुमला भी मुझे कह लेने दो। जो पीरी मुरीदी को गलत नजर से देखते हैं उन्हें कुरान पढ़कर समझ जाना चाहिए, पीरी मुरीदी को शुगल ना करना। अल्लाह ने तो आदमियत की, इंसानियत का आगाज ही पीरी मुरीदी से कर। तुम्हारी उम्रें दराज हो, अल्लाह तुम्हें बरकतें अता फरमाए। तुमने सुनने का हक अदा कर दिया है, मैं राजी हो चुका हूं। आप तवज्जो करो, मैं आगे कुरान पढ़ना चाहता हूं। नहीं, अब थोड़ा आगे चलना, इससे आगे चलना। अल्लाह फरमाया, मैं अल्लाह ने आदम से कहा अगर ये बच्चे तेरे मेरा कुर्ब चाहते हैं तो एक काम करो। मौला क्या? मैंने आदम से कहा कुर्बानन, अपने बच्चों से कह ये पग्गें ऐसे नहीं मिलती, इनके लिए कुर्बानियां करनी पड़ती हैं। ये कुर्ब ऐसे नहीं मिलता, इसके लिए कुर्बानी करनी पड़ती है। अब मैं इस डिटेल में नहीं जा सकता कि एक ने कैसे की और दूसरे ने कैसे की। मैं वादा करता हूं जिंदगी ने वफा की तो इस आयत पर बाज़ाब्ता खिताब करूंगा और फिर इसे फैलाऊंगा तो बात करूंगा आपके साथ। अब मैं आगे चलना चाहता हूं। कुर्बानी कबूल हुई एक की और दूसरे की हो गई रद्द। मरदूद ने मकबूल को देखा और कहा काला ला अक्तुलन्ना का, आई विल किल यू, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कत्ल करूंगा। अल्लाह ने फरमाया काला इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, इनू किया ने मैं अल्लाह कुर्बानी हो दी कबूल करना जेड़ा मुत्तकी हो जाए।
میں اللہ اودی قربانی قبول کرنا جڑا نہیں بابا. مجھے سورہ بقر سامنے نظر آ رہی ہے, دوسرا سورہ ہے, مجھے 21ویں آیت یاد آ رہی ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. نمازیں پڑھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ, روزے رکھو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے رکھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ, حج کرو تاکہ تم متقی ہو جاؤ. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اپنے رب کی ساری عبادتیں کرو تاکہ تم متقی ہو جاؤ. پتہ چلا نمازیں پڑھائیں تاکہ متقی ہو جاؤ, روزے رکھوائے تاکہ متقی ہو جاؤ, حج کروائے تاکہ متقی ہو جاؤ, زکاتیں دیں تاکہ متقی ہو جاؤ. اگر آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی تو میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. گرامی قدر حضرت, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سورہ نحل میں ارشاد ہوا, 16 نمبر سورہ ہے, اور میرا دل کر رہا ہے میں 31 نمبر آیت کو پڑھوں, اور آپ کو دیکھ کر میرا دل کر رہا ہے میں 32 نمبر آیت بھی پڑھوں. آپ چپ رہ گئے, نہیں پڑھتے کوئی بات نہیں, بس 31 پہ گزارا کریں اور میں آگے چلتا ہوں. نہیں, خاموشی نے آپ کا نقصان کر دیا. اللہ کریم ہی نہیں, اب آپ 31 نمبر سنیں, اگر بولیں گے تو میں 32 پڑھ دوں گا. فرمایا جنات عدن یدخلونها تجری من تحتها الانہار. اللہ فرماتا ہے جنت عدن کے کافی سارے باغ ہیں اور ان کے نیچے نہریں جاری ہیں. اور فرمایا لہم فیہا ما یشاؤون, جنت کے باغوں میں اللہ نے وہ سب رکھا ہے جو تم چاہتے ہو. نہیں بیٹا, میں آگے بعد میں چلوں گا, اس بات کو پھر سنو. لہم فیہا ما یشاؤون, اللہ فرماتے ہیں جنت کے باغوں میں اللہ نے وہ سب رکھا ہے جو جنتی چاہتا ہے. نہیں میں آگے چل سکتا, میں بعد میں اگلی آیت کو پڑھوں گا, اسے دوبارہ سنیں. اللہ فرماتا ہے جنتی کا جو بھی دل کرتا ہے ایک دفعہ جنت میں آ جا, میں سب کچھ دوں گا جو تیرا دل کرے. نہیں بیٹا نہ, میں اس پہ رک چکا ہوں, اسے سمجھیں ذرا. جنتی, اوے بیٹا, جنتی بے اختیار نہیں ہوگا. پروفیسر صاحب, اگر ان بندوں کے صدقے میں اللہ میں گناہگار کو جنت دے تو تصرف نہیں دے گا. مولانا جنت میں تصرف نہیں ہوگا, مطلب کیا کہے گا اللہ تسی ہاتھ بن کے بہ جو, اتنے کسی شے نوں ہاتھ نہ لایا جی. نہیں, جیڑی شاید دل کرے گا مل جائے گی. میرا دل کرے پرندہ اڑتا ہے پیا, میں کھا لواں, روسٹ ہو کر آئے گا, یہ جنتی کا اختیار ہے. یہ جنتی کا اختیار ہے. نہیں, اگر کسی کا شادیاں کرنے کو دل کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے حور مقصورات فی الخیام, میں نے وہ حوریں رکھی ہیں جنہیں آج تک کسی نے نہیں دیکھا. قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے, میں نے وہ حوریں رکھی ہیں جنہیں آج تک, تو حوروں کو کسی نے دیکھا؟ اچھا, حوروں کو قرآن کہہ رہا ہے کسی نے نہیں دیکھا, تو حوروں کو کسی نے دیکھا ہے؟ اچھا, مجھے وہ رات یاد آ رہی ہے جب جنت میں بیٹھے ہوئے مصطفیٰ حوروں سے کہہ رہے تھے تو ابو بکر کے لیے ہے, تو عمر کے لیے ہے, تو عثمان کے لیے ہے, تو مولا علی کے لیے ہے. حوروں کی سردارہ آگے بڑھ کے کہنے لگی آپ نبیوں کے سردار ہیں, میں حوروں کی سردار ہوں. فرمایا بس تو بلال کے لیے ہے. اب اس نے کہا کمال فیصلہ ہے, اسے ابو بکر دے دیے, اسے مولا علی دے دیے, میرے لیے بلال ہی بچا ہے. فرمایا چپ کر, مکے جا کے بلال کو پوچھوں گا تجھے قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا. کہنے لگی حضور میں حوروں کی سردارہ ہوں. فرمایا چپ کر, بلال نے محمد کو دیکھا ہے.
مجھے بتاؤ کو حوروں کو کسی نے دیکھا ہے؟ ابھی بھی کہتے ہو نہیں میں بات واضح نہیں کر سکا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو اللہ کی طرف چلا جائے واپس نہیں آتا. جو اللہ کی طرف چلا جائے واپس نہیں آتا. بھئی مجھے بتاؤ جو اللہ کی طرف چلا جائے واپس آتا ہے؟ اچھا نہیں آتا. تو میں بھی تو کہہ رہا ہوں کوئی چلا جائے تو نہیں آتا. لیکن فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی. یہ مصطفیٰ ہے جو جاتے بھی ہیں اور واپس بھی آ جاتے ہیں. نہیں میں آگے نہیں چل سکتا بچوں. کوئی یہ کہے گا کہ نبی کون سا اپنی مرضی سے چلے گئے؟ اللہ لے کر گیا. کون لے کر گیا؟ آواز ہی نہیں آئی. کوئی کہے گا اللہ لے کر گیا تھا. میں کہتا ہوں معراج کی رات ایک دفعہ تو اللہ لے گیا. نبی آگے واپس. راستے میں ملے موسیٰ. کہا کیا ملا؟ کہا 50 نمازیں ملی. موسیٰ نے کہا واپس جاؤ. نبی پھر واپس آئے. موسیٰ نے کہا پھر جائیے. نبی پھر واپس آئے. موسیٰ نے کہا پھر جائیے. او بھائی وہ ایک دفعہ تو اللہ لے کر گیا تھا لیکن یہ 9 پھیرے مصطفیٰ نے اپنی مرضی سے لگا کے بتا دیا کائنات والو وہ میں نہیں جو جا کے واپس نہیں آ سکتا. میں وہ ہوں جو 9 دفعہ اپنی مرضی سے جاتا بھی ہوں واپس آتا بھی ہوں. اب سمجھ آئی. جو جا کے کبھی واپس نہ آئے وہ اور ہوتا ہے جو جا کے واپس بھی آئے اور حوروں کی تقسیم بھی کرے وہ اور. گرامی قدر حضرات میں پھر کہ لہم فیہا ما یشاؤون. میں نے جنت میں وہ سب رکھا ہے جو جنتی چاہتا ہے. دیکھیں یار ابھی تمہید ختم نہیں ہو رہی کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. اب ہمارے پاس کتنے منٹ ہیں؟ 5 10 15 20 25 30 منٹ باقی ہیں ہمارے پاس. 30 منٹ بعد مجھے ممبر چھوڑنا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ 30 منٹوں میں 30 آیتیں پڑھوں. نہیں پڑھ سکتا آپ میں مجھے سمجھ آ گئی. آپ نہیں سنیں گے یار. نہیں اس طرح نہیں قرآن کو سنتے جس طرح آپ سننا چاہتے ہیں. جس کے سینے میں قرآن کی جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کو. دیکھیں مجھے شعر و شاعری نہیں آتی. مجھے واقعات نہیں پڑھنے. میرے بعد قبلہ آپ کے پسندیدہ خطیب آئیں گے. وہ آ کے شعر بھی پڑھیں گے اور بڑا کچھ پڑھیں گے. مجھے پڑھنا ہے آپ کے درمیان بیٹھ کر قرآن. اللہ فرماتا ہے لہم فیہا ما یشاؤون. جنت میں جنتی کو اختیار دیا جائے گا. جس کی جنت پکی اس کا اختیار پکا. جس کی جنت پکی اس کا اختیار پکا. میں جنتی ہوں کہ نہیں ہوں یہ مجھے نہیں پتا لیکن نبی سند دے رہے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. میرا حسن اور حسین جنتی نہیں یہ تو جنتیوں کے بھی سردار ہیں. اب جس گھر کے بچوں کا اختیار سمجھ میں نہیں آ سکتا ان کے بابا علی کا اختیار کتنا ہوگا. اب علی جس کی نالین قدموں کے سامنے سیدھی کرے اللہ نے اس مصطفیٰ کو اختیار کتنا دیا. لہم فیہا ما یشاؤون. جنت میں نے وہ سب رکھا جو تم چاہتے ہو. جنت میں وہ میں نے سب رکھا جو تم چاہتے ہو. یا اللہ دے دے. فرمایا نہیں دوں گا. مولا کیسے دے گا؟ فرمایا آگے پڑھو. آپ کہو گے تو پڑھیں گے. کذالک یجزی اللہ المتقین. اللہ فرمایا متقی تو ہو جا جنت دے باغ تیرے نامے میں لوا دینا. میں نے یہ باغات جنت متقی کے لیے بنائے ہیں. آپ توجہ کرو. اب میں 32 نمبر آیت پڑھوں؟ نہیں پڑھوں گا. سمجھ آ گئی ہے؟ نہیں آگے چلتے ہیں. رہنے دو. آپ نے ٹھنڈا سبحان اللہ کہا ہے.
جب مجھے بار والوں کا مزہ نہیں آ رہا تو میں آیت آگے کیسے چلاؤں گا؟ اندر والوں، بار والوں، جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کہو۔ لو حق ہو گیا ہے تمہارا، اب اسے سننا۔ اللہ فرماتا ہے الذین یتوفاہم، جب متقی کو موت آتی ہے یا اللہ تو پھر فرماتے ملائکۃ طیبین، میں اللہ ایک فرشتہ نہیں بھیجتا، متقی کے روح کے استقبال کے لیے میں فرشتوں کی پوری جماعت بھیجتا ہوں۔ یا اللہ تو کون سے فرشتے؟ فرمایا طیب۔ کون سے فرشتے؟ مولا فرشتے تو سارے طیب ہوتے ہیں، یہ تخصیص کیوں فرمائی؟ فرماتا جواب چاہتے ہو سورہ انفال پڑھو، 8واں سورہ ہے، 50 نمبر آیت پڑھو، آپ کہو گے تو میں پڑھ دوں گا۔ آجو آگے چلتے ہیں، نہیں ضرورت تھا آپ کو، آگے چلتے ہیں۔ اللہ فرمایا مولا پھر نہیں جی میں پڑھ نہیں رہا، آگے چلتے ہیں۔ اللہ فرمایا یقولون، مولانا ماشاء اللہ، سورہ انفال 8واں سورہ ہے، 50 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ تَرَا اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، کبھی تم دیکھو کہ جب گستاخ کو، بے ادب کو، منکر کو موت آئی، ملائکہ، میں فرشتوں کی پوری جماعت بھیجتا ہوں۔ لے مولا متقی کی موت پر بھی فرشتوں کی جماعت، گستاخ کی موت پر بھی فرشتوں کی جماعت، فرق تو کوئی نہیں پڑا۔ فرمایا آگے پڑھے گا، آگے پڑھو، ملائکہ یضربون وجوہہم وادبارہم، یہ فرشتے اسے آ کے جوتیاں مارتے ہیں۔ گستاخ کو موت آئے تو فرشتے چھترول کرتے ہیں۔ اچھا تو مولا متقی، فرمائے یقولون سنو، یقولون سلام علیکم، آسمان سے فرشتے اتر کر جسے سلام کریں اسے متقی کہے۔ بھئی آپ فرشتوں کے سلام پر تعجب کر رہے ہیں، مولا فرشتے اسے سلام کرتے ہیں۔ فرمایا تجھے فرشتوں کے سلام پر تعجب ہوا، تجھے یہ نہیں پتا اللہ جس سے پیار کرے، اللہ جس کی عزت کرے۔ دیکھو بیٹا، بندے کاروباری معاملات میں پریشان ہوتے ہیں اور پریشان ہو کر ہمارے ڈیرے پر آتے ہیں اور ہمیں آ کے کہتے ہیں فتح نامہ کر دیں، کام نہیں چل رہا، ایک کاروبار کے لیے فتح نامہ دے دیں، کام نہیں چل رہا۔ تو اب میں آیا تو ہوں آپ سب کے درمیان، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو کاروبار کی برکت کے لیے ایک فتح نامہ دے جاؤں۔ اچھا سمجھ آ گئی آپ کو؟ ضرورت نہیں ہے بار والوں کو، جو پیچھے والے ہیں ان کو بھی ضرورت نہیں ہے فتح نامہ۔ دیکھو میں بغیر فیس کے تعویذ نہیں دوں گا، اس وقت تعویذ کی فیس تمہارے منہ سے نکلنے والا سبحان اللہ چل رہی ہے۔ اللہ عمر دراز کرے، آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آپ نے پوری فیس ادا کر دی ہے۔ اب یہ فتح نامہ لوح محفوظ سے چلا ہے اور مصطفیٰ کے قلب اطہر پر آیا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّا أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستیوں والے مومن متقی ہو جائیں، وَلَوْ أَنَّا أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستیوں والے مومن متقی ہو جائیں، آگے آیا لام، اسے کہتے ہیں لام تاقید، آگے آیا فتحنا میں نون جمع متکلم کا معنی بنتا ہے ضرور بالضرور ہم کھول دیں۔ برکات آ گیا، برکت کی جمع، من السماء والارض، زمین اور آسمان کی ساری برکتیں۔ آیت میں پڑھ گیا لیکن سمجھا نہیں سکا، اب سنو اس آیت کو دوبارہ۔ اللہ فرماتا ہے میرا حبیب اگر یہ مومن متقی ہو جائیں تو مجھے بھی میری عزت کی قسم میں زمین آسمان کی برکتوں کے منہ ان پر کھول دوں گا۔
اگر یہ مومن متقی ہو جائیں، بیٹا تھوڑی دیر کے لیے اب سائڈ پہ ہو جاؤ، اگر یہ مومن متقی ہو جائیں تو میں اللہ زمین آسمان کی برکتوں کے منہ ان پر کھول دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تقریر شروع کر لوں۔ اچھا ابھی آپ تمہید سننا چاہتے ہیں، ابھی خطاب نہیں شروع ہوگا، چلو کوئی بات نہیں، مجھے لگتا ہے کہ آج تقریر ہوگی بھی نہیں، گرمی بڑی ہے، شاید آج تمہید پڑھ کے گزارا کرنا ہے۔ میں سورہ جاثیہ پڑھ رہا ہوں، 45واں سورہ ہے، میں 19ویں آیت کو لے رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ ولی المتقین، اللہ اعلان کر رہا ہے جتنے متقی ہیں میرے یار ہیں۔ میں پھر پڑھ رہا ہوں، جتنے متقی ہیں میرے یار ہیں۔ میں پھر پڑھ رہا ہوں، لاہور کا داتا علی حجویری میرا یار ہے، پاک پتن کا بابا فرید میرا یار ہے، سرہند کا مجدد اعظم میرا یار ہے، بریلی کا اعلی حضرت میرا یار ہے، اجمیر میں معین الدین میرا یار ہے۔ یا اللہ اتنے یاروں کا کیا کرے گا؟ قدرت کی آواز آئے گی چپ کر، جو بھی قرآن پڑھے گا اسے سبق تو مل جائے گا کہ جس بندے کو اللہ کے یاروں پہ اعتراض نہیں، اسے محمد کے یاروں سے کون سی ٹینشن؟ بھائی جیتے رہو، متقی اللہ کے یار ہیں، متقی اللہ کے نہیں بولے سارے، متقی اللہ کے۔ بندے کو متقی ہو جانے سے رحمت ملتی ہے، بندے کو متقی ہو جانے سے برکت ملتی ہے، بندے کو متقی ہو جانے سے عزت ملتی ہے، بندے کو متقی ہو جانے سے اللہ کا ساتھ ملتا ہے، بندے کو متقی ہو جانے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، بندے کو متقی ہونے سے جنت کے باغات ملتے ہیں، بندے کو متقی ہونے سے دنیا میں برکتیں ملتی ہیں، بندے کو متقی ہونے سے اللہ کی رحمت کی چھاؤں ملتی ہے، بندے کو متقی ہونے سے اللہ کا پیار ملتا ہے، بندے کو متقی ہونے سے قبر خوبصورت ملتی ہے، بندے کو متقی ہونے سے قبر میں ٹھنڈ ملتی ہے، بندے کو متقی ہونے سے اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے اب تقریر شروع کر لی جائے۔ دیکھیں ہمارے پاس 20 منٹ باقی ہیں، 20 منٹ بعد منبر چھوڑنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں منت کر کے پوچھ لیں، اب یہ بھی بتا دے کہ بندہ متقی کیسے ہوتا ہے۔ اگر آپ ریڈی ہیں تو میں کھول کے قرآن پڑھنا شروع کر دوں۔ میں سورہ الحج کو دیکھ رہا ہوں، یہ 22واں سورہ ہے قرآن کریم کا، اور مجھے جو آیت یاد آ رہی ہے وہ 31 نمبر آیت ہے، 32 نمبر آیت ہے، 33 نمبر آیت ہے۔ میں 36 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، آپ چپ بیٹھے ہیں، پھر میں کہیں اور جا کے پڑھ لیتا ہوں۔ ایسے تو نہیں پڑھا جا سکتا قرآن کریم، جس کے سینے میں قرآن کی جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کہو گا۔ لو نوجوانوں، میں اللہ کی بارگاہ میں منت کرتا ہوں، مولا بتا تو بندہ متقی کیسے ہوتا ہے۔ 32ویں آیت ہے میرے سامنے سورہ الحج سے، 22واں سورہ ہے۔ ارشاد رب العزت ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک 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 ذالک۔ آپ میں کوئی سنی ہے تو وہ سبحان اللہ کہو۔ بریلی کے بزرگوں نے، اعلی حضرت نے ذالکا کا ترجمہ لکھتے ہوئے بات لکھا، بات یہ ہے نہیں، میں پنجابی میں کرتا ہوں۔ اللہ فرمایا گالے وے، اس سے آسان نہیں میں کر سکتا۔ مولا کی گالے؟ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ، وا کا معنی اور، من کا معنی کوئی بھی ہو، یعظم کا معنی بس عزت کرے، عزت، کوئی بھی ہو بس عزت کرے، عزت۔ یا اللہ کس کی کرے؟ فرمایا شاعر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی عزت کرو۔
اللہ کی نشانیوں کی عزت کرو، اللہ کی نشانیوں کی عزت کرو۔ یار وقت تھوڑا ہے، آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، میرے ساتھ بولتے آؤ تاکہ میں آگے چلوں۔ اللہ فرمائے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، تم میں سے اگر کوئی اللہ کی نشانیوں کی عزت کرے فإنہا من تقوی القلوب، اللہ فرمائے میں سند دیتا ہوں وہ بندہ دلی متقی ہے جو میری نشانیوں کی عزت کرے۔ جو میری نشانیوں کی عزت کرے وہ ہے دلی متقی۔ جو میری نشان، آپ سے ہیں مجھے آپ کی پینسل چاہیے، میں رکھ لوں آپ کی نشانی سمجھ، آپ کہیں گے شاہ جی یہ تو پلاسٹک ہی ہے، میں کہوں گا نہیں، جب بھی کھولوں گا لکھوں گا مجھے یہ سیفی یاد آئیں گے۔ جسے دیکھ کر کوئی یاد آئے وہ اس کی نشانی ہوتا ہے، جسے دیکھ کر کوئی یاد آئے وہ اس کی نشانی ہوتا ہے، جسے دیکھ کر بندہ یاد آئے وہ بندے کی نشانی ہے، جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے وہ اللہ کی نشانی ہے۔ اب مولا میں سمجھا نہیں سکا تو کس کی عزت کروانا چاہتا ہے؟ میں سورہ مریم پڑھنا چاہتا ہوں، 19واں سورہ ہے قرآن کریم کا۔ میرا دل کر رہا ہے میں 17 نمبر آیت پڑھوں، 18 نمبر، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32۔ آپ چپ بیٹھے ہیں نہیں پڑھیں گے؟ باہر والو تمہارا قرآن سے کوئی تعلق ہے تو سبحان اللہ کہو بیٹھ کر ذرا۔ دیکھو میں 11 نمبر آئے، 11 نمبر سورہ مریم سے 19واں سورہ ہے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ دامن وقت میں گنجائش بھی قلیل ہے اور مجھے آیتیں زیادہ یاد آ رہی ہیں، یا اللہ تو میں کیا کروں؟ قدرت یہ میرے سامنے آیت آ گئی۔ اللہ فرماتا ہے چلو یہاں سے شروع کر لو یار۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے اس بی بی کی طرف ہماری روح کو بھیجا۔ یا اللہ کون آیا ہے؟ کس کی طرف آیا ہے؟ فرمایا کوئی نہیں، پریشان نہیں ہونا، مریم کی طرف جبریل آیا ہے۔ فارسلنا 17 نمبر آیت ہے، 17 نمبر، 17 نمبر آیت ہے۔ فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے اس بی بی کی طرف ہماری روح